قل اے میرے نبی کہہ دیجئے فللہ بس اللہ کی ہی ہے الحجت البالغہ پہنچی ہوئی حجت، پکی دلیل اللہ کی ہے. فلو شاء اگر وہ چاہتا تو لہداکم اجمعین تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. زبردستی ہدایت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ قادر ہے، ہر چیز اس کے حکم سے، پتا بھی ہلے تو اس کے آرڈر سے. تو اگر وہ زبردستی کرے تو کوئی بندہ مجال ہی نہیں رکھتا کہ قدم ادھر ہٹا لے. لیکن اللہ نے یہاں پر آزادی دی ہے. اللہ چاہتے میں تم لوگوں کا دل دیکھوں. آج ہم بھی کہتے ہیں نا زبردستی نہیں ہے. کوئی کسی کو آفر کرے نا تو کہتے ہیں زبردستی نہیں، اگر آپ کو اچھا لگے تو. اب وہ خود دیکھتا ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ہے تو وہ کہتا ہے جی ہاں جی مجھے قبول ہے، مجھے یہ آفر ٹھیک ہے. تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ دل سے کہ مجھے لگتا تھا یہ ضرور قبول کرے گا کیونکہ اس میں اس کا فائدہ ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں اندھوں کی طرح تقلید مت کرو، اس میں فائدہ اور نقصان دیکھو اور پھر اپنی خوشی سے راستہ تسلیم کرو. پھر میں تمہیں جنت اور جہنم بتلا سکتا ہوں. ایسے تو کوئی مطلب ہی نہیں رہتا زبردستی سے. جیسے زبردستی سے کروانے والا امتحان میں نے آپ سے اگر لیا تو اپنی مرضی کا لکھوایا تو آپ کی تیاری تو بے مقصد چلے گئی. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ کو تو محنت کا پھل ملنا چاہیے نا. اب ایک بندے نے زیادہ محنت کی ہے، دوسرے بندے نے اس سے زیادہ کی ہے. جتنی کس نے محنت کی ہے اس کا رنگ نظر آئے گا اس کے پیپر میں. تو کسی کو مجبور کریں گے تو سارے برابر کھڑے ہو جائیں گے. پھر کسی کی محنت کرنے کا تو دل ہی نہیں کرے گا. بھائی یہاں تو سب کے ہیرے اور موتی کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں میں تم لوگوں کا دل دیکھوں. اللہ کے ہاں کون عزیز ہے؟ عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. تمہیں میں نے آزادی دی، مکمل بنا دیا، تمہیں خوشنما زندگی عطا فرمائی، عزیز عطا فرمائے، دولت عطا فرمائی، سکون قلب عطا فرمایا، اور پھر تجھے دو راستے دیے. اور ان میں سے چن کون سا چنتا ہے؟ اب انسان کی عقل ہے کہ اتنا دینے والے، اتنا نوازنے والے کا راستہ اختیار کرتا ہے یا پھر دشمن کا. ہائے ہائے ہائے. اور محنت کرنی ہے دونوں راستوں میں. جس پہ بھی پڑھو گے محنت ہی کرنا پڑے گی. اگر نیکی پہ محنت کرتے ہو تو دنیا آخرت کامیاب ہے. اگر دوسرے راستے پہ شیطان پہ محنت کرتے ہو تو دنیا بھی خراب ہے اور آخرت بھی. وہ اس طرح ہی ہوگی نا، شیطان کے پیچھے لا کے محنت کرنا. میں اکثر بچوں کو یہ بات بتاتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں ہم صبح نماز کے لیے اٹھے ہیں، ہمارا فائدہ ہے. ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم نماز پڑھو. ہم اس لیے ہمیں ٹائم سے اٹھنا چاہیے، اس میں برکت ہے تو نماز ضرور پڑھنی ہے. ہمیں تو بڑے فائدے ہیں نا، اس میں خوشی ہے ہماری. تو ہم نہیں اٹھ رہے ہوتے. ہم یہ سستی کریں اچھا ابھی تو ٹائم ہی بڑا ہے، ابھی تو کالا کالا ہے، سفید ہی نہیں ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد اور سو لیتی ہوں، ابھی اٹھوں گی ابھی اٹھوں. شیطان جس کو کچھ نہیں ملنا اسے اللہ کی رضامندگی نہیں ناراضگی کا سامنا ہے، جنت نہیں جہنم کی آواز ہے. اور وہ پھر بھی صبح اٹھتا ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ان سونے والوں کو میں نے اٹھنے نہیں دینا. سلا دوں گا سستی کی نیند، وسوسوں کی نیند. اور یہ شیطان کی طرف سے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس طرح کا وسوسہ ڈالتا، بولتا ابھی ٹائم بہت ہے، سو جاؤ، بعد میں کر لیں گے، ابھی بڑا ٹائم ہے. یوں ہی بندے کی آنکھ لگتی ہے، ٹائم جوں جاتا ہے اور نیند کھلتی ہے تو دن وائٹ اور نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے. سوائے افسوس کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا. ایسے ہی میری پیاری عزیزہ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہاتھ میں آئے گا شیطان کی بات پہ چلنے والوں کے لیے. اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی کبھی نہ کرنا. اگلی آیت کا ترجمہ. قل اے میرے نبی کہہ دیجئے ہلم، لے آئیں آپ. ان سے بولیں اے میرے نبی، ان سے کہہ دیں کہ تم لے آؤ شہداءکم، اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو، اپنے ہیلپروں کو، الذین، وہ جو، یشہدون، گواہی دے دیں، ان اللہ، یقیناً اللہ رب العزت نے، حرم، حرام کر دیا ہے، ہاذا، اس کو، ہاذا، اس کو، کس کو؟ جن کو انہوں نے خود حرام کر لیا ہوا تھا. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ والا جو ہے وہ حلال ہے. جبکہ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا.
اللہ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے, دلیل مانگی وہ بھی نہیں ہے, چلے تم اپنے گواہ لے آؤ, وہی آ کے بتا دیں. اب دیکھیں وہی آ کے کہہ دیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں, اللہ پھر بھی اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں جھوٹوں کے جھوٹے دوست ہوتے ہیں, وہ آ کے جھوٹی گواہی دے بھی دیں میرے نبی, آپ نے نہیں گواہی دینی. آپ کو یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں نہیں صحیح تو وہ بالکل نہیں صحیح, چاہے ان کے ساتھ پوری دنیا کے جھوٹے مل جائیں, گواہی دے دے لیکن آپ نہ دینا. اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن شَهِدُوا, اگر یہ لوگ گواہی دے دیں, ان کے ہیلپر, ان کے سارے گواہ, ان کے مددگار, ان کے دوست بیلی یار, ان کے سپورٹر سارے گواہی دے دیں تو فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ, تو میرے نبی آپ ان کے ساتھ گواہ مت بننا اس بات میں, آپ ان کے ساتھ اس بات کی گواہی نہ دینا کہ یہ صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا جھوٹے ہیں جو, حق ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے. حق کو وہ کئی دفعہ انہوں نے صلح کرنے کی کوشش کی نا مسلمانوں سے, تو یہی کہتے تھے کہ تم کچھ ہماری مان لو, کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں. دین تو اس چیز کا نام ہی نہیں ہے, دین تو حق کا نام ہے. کیسے مکس کر سکتا ہے اپنے اندر جھوٹ کو؟ وَلَا تَتَّبِعْ, اے میرے نبی مت پیروی کیجئے, احواء الذین, ان لوگوں کی خواہشات کی, نہ پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے کذبوا, جھٹلایا, بِآیاتنا, ہماری آیتوں کو, والذین, اور ان لوگوں کی بھی پیروی مت کیجئے, لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے, بالآخرۃ, آخرت کے ساتھ, وہم بربہم, اور وہ لوگ, ان کے ایک صفت یہ بھی ہے, ایک بری خوبی یہ بھی ہے کہ وہ یعدلون, اپنے رب کے برابر لاتے ہیں. یعنی اپنے رب کے برابر میں کوئی ایسی ذات لے آتے ہیں جس کو اللہ کا شریک بنا دیتے ہیں, یعنی وہ مشرک ہیں. وہ لوگ مشرک بھی ہیں, آخرت کا یقین بھی نہیں رکھتے, انکار کرتے ہیں, ان کا کوئی ایمان نہیں ہے, اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. ایسے لوگوں کی خواہشات کی اتباع کرنا ایک مومن, ایک پیغمبر, ایک مسلم کے شان شیان تو کبھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ آیت کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پورے قرآن میں ہماری رہنمائی فرما دی, ہمیں ہر قرآن کی آیت میں رول بتلائے ہیں الگ الگ سے. اللہ کہتے ہیں شرک اور بدعات کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک اور بدعات کی کوئی دلیل نہیں, اس کی وضاحت اسی آیت کی روشنی میں اللہ رب العزت نے کی ہے کہ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے تم اپنے گواہوں کو لے آؤ جو گواہی دے دیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یعنی آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کیا, انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا کہ وہ اپنے انہی گواہوں کو لائیں جو یہ گواہی دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے, وہ کہہ دیں. جب ان سے یہ کہا جائے گا تو وہ دو باتوں میں سے ایک ہوگی, اگر وہ گواہی دیں کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرانے کا حکم دیا ہے تو یہ تو وہ گواہ نہیں لا سکیں گے اور ان کا دعویٰ اور دلیل باطل ثابت ہو جائے گی, یا وہ گواہ لے آئیں گے جو جھوٹی گواہی دے گا اور جھوٹے گواہ کی گواہی قبول نہیں ہوتی. کتنی پیاری بات ہے. بھی دو باتوں میں ایک ہی ہے, یا تو وہ سچا گواہ لے آئیں گے, تو سچا تو ان کے پاس ہونا نہیں کیونکہ اس میں سچائی کوئی نہیں, تو پھر وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس حد تک وہ جھوٹے لوگ گر جائیں گے کہ وہ جھوٹے گواہ لے آئیں گے, لیکن حق کے قاعدے میں جھوٹی گواہی قبول ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, اللہ کی بات میں دیکھیں وزن کتنا ہے. واقعی یہ قرآن معجزہ ہے, کلام اللہ جو ہے اس کی تو کوئی ریس ہی نہیں ہے. وہ کہا تھا نا مکہ والوں نے کہ اللہ کے نبی سے بولا کہ آپ نے تو یعنی ایک شاعر ہیں, خود سے باتیں ایسی بنا لیتے ہیں بڑی اثر والی, بندے کے دل میں اترے ہیں, آپ جادوگروں کی طرح ہیں, ایسے بات کرتے ہو, شاعر ہیں آپ تو. اللہ اکبر, اللہ کے پاک پیغمبر نے بولا ایسی بات ہے نا تو تم بھی ایک ایسی سورہ لے آؤ جیسی میں بولتا ہوں, تم بھی تو شاعر ہو, تمہارے بھی تو بڑے بڑے شاعر پڑے ہیں, کسی شاعر کو لے آؤ کہ وہ اس طرح کی صورت بنا دے.
اب تو تھرتھلے پڑ گئے ان کو کہ ایسی بنانی ہے. مختلف شعر بنانے لگے, اللہ کے گھر پہ چپکانے لگے. پھر ایک منصف کو بلایا کہ پڑھ کے بتاؤ کون سی, واقعی یہ باتیں ایک جیسی ہیں؟ ہائے اللہ کی بات اور پھر ان جھوٹوں کی بات برابر ہو سکتی ہے بھلا؟ نہیں. تو وہ بندہ آ کے پڑھنے لگا. ایک سورہ قرآن کی بھی چھوٹی سی وہاں پہ لٹکا دی گئی. وہ سب کے قول پڑھتا گیا. جب وہ قرآن کی آیت پر آیا, پڑھنے لگا تو وہ پڑھ ہی جائے. کہتا ہے جو ردم اس میں ہے, جو معجزہ اس میں ہے, وہ کسی میں نہیں ہے. واقعہ ہی یہ کلام اللہ ہے, کسی انسان کی بات نہیں ہے. کسی انسان کی بات میں یہ تاثیر ہو, کسی انسان کی بات اتنے بڑے مضمون کو اپنے اندر لپیٹ لے, کسی انسان کی بات اتنا میٹھا بولے, یہ تو انتہا ہے. یہ تو کوئی باتیں بنانے والے خالق کا ہی کام ہے, ایسی بات کرے, کسی اور کا نہیں. کہہ دیجیے اللہ کے لیے حجت والے گا اللہ پہنچی ہوئی, اللہ کی حجت پہنچی ہوئی ہے, یعنی پکی ہے, حق کے قریب ہے. جی, بالغہ کا مطلب ہے پہنچی ہوئی.